بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العلی العظیم. میری محترم و مکرم، قابل احترام، قابل اکرام اور عزت مآب میری ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے پردے کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں سنی تھی. آج میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نظر بد تمام فتنوں کی اور فساد کی جڑ ہے. ان آیات شریفہ میں جیسے مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورت کے محاسن پر نظر نہ ڈالے، ایسے ہی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی اجنبی مردوں کو منظور نظر نہ بنائیں. اور شریعت کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں پر، ان شہوت کی چیزوں پر کہ جن پر نگاہ ڈالنا منع ہے اور جو فتنہ فساد کی جڑ ہے، انہی چیزوں پر نظر ڈالنے سے اور دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس دروازے کو بند کر دیا ہے کہ تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر یعنی غیر محرم کو دیکھنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. جس شخص نے اللہ کی خوف سے، اللہ کے خوف اور اس کے ڈر سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ جس کی لذت، جس کی مٹھاس وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے. جو بھی اللہ کے ڈر سے اپنی نظروں کو پھیر لے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر نگاہ کسی پر اچانک پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے، یعنی اگر پڑ جائے تو فوراً نگاہیں پھیر لو. اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پہلی نگاہ اگر پڑ جائے تو اسے پھیر لو، وہ معاف ہے، اس لیے کہ وہ بلا اختیاری ہے. اس کے بعد اگر نگاہ ڈالو گے تو وہ نگاہ اختیاری ہوگی،
وہ معاف نہیں ہے، اس کے اوپر بروز قیامت پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، کہ ابلیس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ نظر یعنی غیر محرموں کو دیکھنا، بری نظر، بد نظری میرا وہ پرانا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، جو کبھی غلطی نہیں کرتا، یعنی فساد کو پھیلانے میں، لڑائی کو پھیلانے میں، فتنہ فساد پھیلانے میں کبھی یہ تیر چوکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان آیات قرآنیہ میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ میں نے خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب وہ عورتیں جو شریعت کے احکام کو، قرآن کریم کے احکام کو پس پشت ڈال کر، شریعت کو ایک سائیڈ کر کے اپنی مرضیات پر چلتی ہے، اپنی مرضی پر چلتی ہے، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہے، اور بن سنور کر، فیشن سے بن سنور کر اور زینت کی چیزیں اختیار کر کے پارکوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں گھومتی ہے، تو ان کے لیے قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زینت کی چیزیں وہ ہیں جیسے چوڑیاں ہیں اور کنگن ہے اور کڑے وغیرہ ہیں، اور ایک ہے محل زینت، مواقع زینت، یعنی جن چیزوں میں یہ زیور پہنے جاتے ہیں، بدن کے جس حصے میں یہ چیزیں پہنی جاتی ہے وہ محل زینت ہے، اور اس سے مراد جو ہے کان ہے، گلا ہے، اب کلائی وغیرہ ہے، کہ اپنی زینت کو اور مواقع زینت کو بالکل ظاہر نہ کرے، سب سے چھپائے رکھے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان خوشنما بننے کے لیے یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جو چیز استعمال کرتا ہے وہ زینت ہوتی ہے۔ اب اس میں کپڑا بھی ہو سکتا ہے وہ، اور جو ہے زیور بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو۔ تو تمام مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو اور مواقع یعنی محل زینت کو ظاہر نہ کرے، ان کے اوپر ان چیزوں کو چھپانا واجب ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عورتوں کا جو سطر ہے وہ اجنبی مردوں کے حق میں پورا بدن اس کا سطر ہوتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پورا بدن اس کا سطر میں داخل ہوتا ہے۔ اجنبی مردوں کے حق میں کسی چیز کا بھی جو ہے وہ اظہار نہیں کر سکتی، اس کو ظاہر نہیں کر سکتی، البتہ اپنے محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، اور اگر اس کی پنڈلیاں، اس کے پیر پنڈلیوں تک کھل گئے تو اس کے اندر بھی کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اور نماز کی حالت میں بھی عورت اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک، اور چہرے کو جو وضو میں دھویا جاتا ہے صرف اتنا،
اور پیروں کو ٹخنوں سے نیچے تک اگر یہ کھلے رہ جائیں، اور کھلے رہتے ہیں عموماً اپنے گھر میں، تو یہ اتنا جو ہے اس کا صدر ہے یہ نماز کی حالت میں۔ باقی اجنبی مردوں کے حق میں عورت کا پورا بدن صدر میں داخل ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک۔ تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ آج کل تو دوپٹہ برائے نام ہو گیا ہے، اور فیشن میں ہم اس قدر بہہ گئے ہیں کہ آج وہ گلے میں آ گیا ہے جی، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح ہم گلے میں ڈال کر اس طرح پھر رہی ہوتی ہیں جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں پھرا کرتی تھی، کہ اس کو سر کے اوپر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پیچھے کمر پر وہ چھوڑ دیا کرتی تھی۔ تو ان کے لیے، ایسی خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ تو قرآن کریم کا یہ حکم زمانے جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، کہ زمانے جاہلیت کی رسم ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانے جاہلیت کو حدوں کو بھی آج کی ہماری مسلم خواتین نے توڑ دیا ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ کو پامال کر کے پسے پشت ڈال کر آج جو ہے خاص کر ہماری نئی عمر کی لڑکیاں، نوخیز لڑکیاں نئی معوریہ لباس پہن کر پارکوں میں اور تفریح گاہوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گھومتے ہوئے پھرتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اور احکامات اسلامیہ کا ایک طرح سے مذاق اڑانا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے عورت کی حفاظت کا، اس کی عفت و عصمت کا، اس کی پاک دامنی کا انتظام کیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو حقوق مذہب اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کسی اور مذہب میں دنیا کے اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، دین کا پابند بنائیں، قرآن کا پابند بنائیں، سنت کا پابند بنائیں، اپنے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا کریں، اللہ کی عظمت کو پیدا کریں، اللہ کے ڈر کو پیدا کریں، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ بالآخر موت آ جانی ہے، دنیا کی یہ شہرت، دنیا کی یہ عزت اور یہاں کی ناموری سب ختم ہو جانے والی ہے، موت کے ساتھ سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ میں گزارش کروں گا درد مندانہ اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، کہ فیشن سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وقار کو قائم رکھیں، سادگی اپنائیں، سادگی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہماری ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹہ ہوتا تھا تو یہ پاکیزہ چہرہ حجاب میں اور عبائے میں جب یہ ہوتا تھا تو دور سے معلوم پڑ جاتا تھا کہ کوئی مسلم عورت ہے، یہ کوئی مسلمان عورت ہے۔ لیکن جب ماڈرن ازم کی وبا پھیلی تو پھر یہ دوپٹہ ہمارے سروں سے ہمارے کندھوں پر آ گیا، اور پھر روشن خیالی تھوڑی اور بڑھی، اور دقیانوسیت کو ہم نے ٹھوکر ماری، تو پھر یہ شانوں سے، کندھوں سے ہوتا ہوا گلے میں آ گیا، پھر روشن خیالی اور پروان چڑھی، آستینیں بھی غائب ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لباس تو اس لیے دیا تھا جسم کو ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے، لیکن افسوس کہ آج کی عورت وہ بازاروں کی جو ہے زینت بن گئی، بازاروں کی جو ہے ڈیکوریشن بن گئی، اور ہم نے ان کی طرف سے بے احتیاطی برتی، مردوں نے بے احتیاطی برتی، بے توجہی برتی۔ آج
خواتین کو انہوں نے بھی بازار کی زینت بنا دیا۔ حالانکہ عورت کا جو حسن ہوتا ہے وہ سیپ میں بند موتی جیسے ہوتا ہے۔ جیسے اپنے سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے تو جب تک وہ اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ انمول ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس سے نکل جاتا ہے تو بے مول ہو جاتا ہے، سستا ہو جاتا ہے، اور وہ بازاروں میں رکھا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اس کی بولی لگتی ہے جی، تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اپنے غلاف میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ ایسے ہی عورت کی مثال ہے کہ جب تک یہ پردے میں ہو، اپنے غلاف میں ہو، اپنے غلاف میں اور پردے میں یہ لپٹی ہوئی ہو، تو اس کے عزت کی حفاظت یہ برقع اور یہ حجاب کرتا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت یہ برقع کرتا ہے، یہ حافظ عفت ہوتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اصلی شرم و حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہوتا ہے، عورت کا اصلی زیور اس کی شرم و حیا ہوتا ہے۔ اب جو عورت با پردہ ہوتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، جو عورت با کردار ہوتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ عورت جو ہے محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، لیکن عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ محبت کے بغیر عورت آدھی ہوتی ہے، لیکن عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اب شریعت اسلامیہ نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا ہے وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے دیا ہے، اور معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے دیا ہے کہ پردہ اس کو بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کو بگاڑ سے بھی بچاتا ہے، معاشرے کو بگاڑ سے بچاتا ہے، اس کی جو ہے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی ان ہدایات کا پورا خیال رکھیں، اپنے دل کے اندر خوف الہی پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنی بول چال کے اندر نارمل انداز اختیار کریں، نارمل انداز اختیار کریں، اعتدال پیدا کریں۔ قرآن کریم کا حکم ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول تو تم جب بولو، یعنی تمہیں بولنے کی مردوں سے اگر ضرورت پڑ جائے تو تم روکھا انداز اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یعنی جب بولو تو نرمی والا لہجہ اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ اس لیے کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اس کی نیت خراب کر دے گا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور جب تم بات کرو تو تم اچھی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت دی ہے کہ اگر عورت کو کہیں ضرورتاً بولنا ہی پڑ جائے تو وہ اپنا انداز بدل کر کے بولے، اپنا انداز بدل کے بولے، یعنی وہ لہجہ جو فطری اعتبار سے اس کا ہوتا ہے، اس کی آواز میں جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک لچک ہوتی ہے، اس فطری انداز کو بدل کر کے روکھا انداز، پھیکا انداز اختیار کرے۔ اس لیے کہ فطرتاً عورت کی آواز میں لچک ہوتی ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے، تو اجنبی مردوں کے دل کے اندر یہ چیز خرابی پیدا کر سکتی ہے اور پیدا کر دیتی ہے۔ بدنیتی کا اس طرح کا معاملہ ہونے سے بدنیتی کے جو ہے مرد شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عورت کا حکم ہے کہ وہ اپنا لہجہ بھی جو ہے اس کے اندر تبدیلی لائے، یعنی روکھا پن اس کے اندر پیدا کرے،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے، یعنی اگر کہیں ضرورتاً عورتوں کو بولنا ہی پڑ جائے، کہیں بات کرنے کی نوبت آ جائے، تو اس فطری انداز کو جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے اس کو بدل کر کے وہ انداز اختیار کرے کہ جس کے اندر روکھا پن ہو، جس کے اندر پھیکا پن ہو۔ اور یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی اس کو نہیں کہیں گے۔ بد اخلاقی تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے اوروں کو تکلیف پہنچے، اس سے اوروں کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے، اس سے اوروں کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنی عزت و ناموس کی بھی اس میں حفاظت ہے اور اوروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ جس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی تو امہات المومنین کہ جو مقدس تھی، پاکیزہ تھی، طہارت جیسی صفات ان کے اندر تھی، تقوی و طہارت جیسی صفات سے وہ متصف تھی کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو امہات المومنین جب کسی غیر محرم سے بات کرتی اور اس کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تاکہ آواز بدل جائے۔ اس لیے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مردوں کی اجازت کے بغیر اجنبی مردوں سے بات نہ کرے۔ یعنی اگر کہیں بات کرنے کی نوبت آ جائے، کہیں کسی سے بضرورت بات کرنی پڑے، یہ نہیں کہ آزادی سے بات کرے، یہ مراد نہیں ہے، کہیں ضرورت پڑ جائے تو اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر ان سے بات نہ کرے۔ تو اس آیت شریفہ سے اور اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہو چکا کہ عورت کی جو آواز ہوتی ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطی پابندی اس کے اوپر یہ لگا دی کہ تمام عبادات میں، احکامات میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہراً کلام نہ کرے، یعنی زور سے کلام نہ کرے، زور سے نہ بولے۔ مسئلہ لکھا ہے علماء نے، اگر عورتیں فرض کر لو کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور امام کو کوئی غلطی لگ جائے، کہیں غلطی ہو جائے قرات میں، تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ لقمہ دے دیں، لیکن عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ زبان سے لقمہ دیں۔ اس قدر احتیاط ان کے لیے بتائی گئی ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کو مار دے، تالی بجا دے۔ ایسے ہی نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہے تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کو متنبہ کر دے تاکہ نہ گزرے، تاکہ اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ لیکن عورتوں کو وہی حکم ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر دایاں ہاتھ مار دے، اس تالی بجا کر جو ہے اس کو متنبہ کر دے۔ اس قدر جو ہے احتیاط شریعت اسلامیہ نے بتائی ہے عورت کے لیے، لیکن آج ہمیں خود احساس نہیں ان باتوں کا، اور آج ہم شریعت اسلامیہ پر نہیں چل رہے ہیں، نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر، شیطان کا شکار ہو کر، اور جو من میں آ رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے، بس اسی کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ 4 دن کی زندگی جو ملی ہوئی ہے یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ملی تھی، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کہ کون یہاں اپنی موت کی تیاری کر کے آتا ہے، کوئی جنت والے اعمال کر کے آتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں اور اس کے پیچھے جو ہے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں یہیں چھوٹ جانے والی ہیں۔ جن خواہشات کے پیچھے ہم ہیں، ساری چیزیں موت کے ساتھ یہیں چھوٹ جانے والی ہے، اور انسان اپنی قبر میں اکیلا جائے گا اپنے اعمال کا بوجھ لے کر، جہاں کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی سوائے اپنی نیکیوں کے اور نیک اعمال کے، وہ کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اور جنت بنائی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فانی دنیا کی طرف توجہ نہ دے، اور پردے کو پردہ ہی رہنے دے، خدا را اس کو فیشن کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اپنی نفسانی خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اپنی گفتگو کے اندر بھی ہمیں نارمل انداز اختیار کرنا چاہیے، اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ خلاصہ وہی ہے کہ کہیں اگر بضرورت کلام کرنا پڑ جائے تو روکھا پن اور پھیکا پن ہماری جو ہے گفتگو کے انداز میں جو ہے وہ پیدا ہو، اور یہ بد اخلاقی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حافظ عفت ہے، اپنے عفت و پاکدامنی کی چیزیں حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے آگے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ ان کا مخفی زیور جو پہنا ہوا ہے وہ نہ بجے اور اس کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر تو کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن ہماری رفتار وہ کنٹرول سے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والے اس سے ایک عجیب قسم کی، ایک طرح کی اس سے ہماری چال سے، ہمارے انداز سے، ادوار سے ایک قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے زیور پہننے کی اجازت تو دی ہے، لیکن ان زیورات کے ذریعے سے اپنی زینت کا اظہار نہ کیا جائے اور زور سے اس قدر زمین پر پیر نہ مارا جائے کہ ان کا جو مخفی زیور ہوتا ہے کہ وہ غیر محرموں کے کانوں تک پہنچے اور کسی خرم میں، کسی خرابی میں جو ہے اس کا سبب بن جائے، کسی خرابی کے اندر پڑنے کا وہ سبب بن جائے۔ تو ایسا نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زیوروں کی دو قسمیں ہیں، زیورات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو خود بجتے ہیں، جو خود بجتے ہیں جیسے گھنگرو وغیرہ، یہ تو بالکل منع ہے، کیونکہ گھنٹے کی حدیث پاک کے اندر ممانعت آئی ہے، جرس کی، گھنٹے کی۔ دوسری قسم کے زیورات وہ ہیں جو خود تو نہیں بجتے لیکن ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے بجتے ہیں، دوسرے سے ٹکرا کر وہ بجتے ہیں، جیسے کنگن، چوڑی اور ایسے ہی دوسرے زیور ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے جو ہے بجتے ہیں۔ تو اس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے، کوئی منع نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہیں دی تاکہ لوگوں کا وہ میلان اپنی طرف نہ کھینچے، لوگوں کی توجہات اپنی طرف نہ آئے اور ان کے جذبات کے اندر ہیجان پیدا نہ کر دے، اور سوالیہ انداز میں غیر محرم مردوں کی نظریں اس طرف نہ پڑے، اس طرف نہ آئیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے، اللہ نے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر دیا۔ تو اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو تحفظ دیا ہے، پروٹیکشن دیا ہے ہر اعتبار سے، تاکہ ہر طرح کے خدشات سے، خطرات سے عورتیں محفوظ ہو کر ایک عزت والی اور سکون والی زندگی گزارے، سکون والی زندگی گزارے۔ اس طرح سے حفاظت کی ہے اسلام نے عورت کی کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت یہ خواتین جن کو اسلام نے ایک وقار دیا، عزت دی، قرآن کریم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں تعلیمات کیا ہے، وہ بازاروں میں، سڑکوں میں جی مٹک مٹک کے چلنا اور اپنے چلنے میں لچکنے کا انداز اختیار کرنا اور بازاروں کے جو ہے بازاروں کی زینت بننا، یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ان میں مبتلا ہے۔ تو یہ سراسر جو ہے قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے، ہمیں تکلیفوں سے بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل وہ بھی کر کے اور بتلا کے دکھا گئے، مختلف موقعوں پر پڑھی جانے والی دعائیں بتا دی تاکہ میرے کسی امتی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ضرر نہ پہنچے۔ لیکن آج ہم امتی ہو کر آج ہمیں خیال نہیں کہ ہم کن کن احکامات کو توڑ رہے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پر عمل نہیں ہے، ان کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں اس بات کا۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بضرورت اسے باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے چلنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ غیر محرم مردوں کی نظر سوالیہ انداز میں اس کی طرف پڑے، اور اس کے زیور کی جھنکار کو وہ اس کی علامت اور نشانی نہ بنا لے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے عصمت کا، حجاب کا، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی کامیابی اور کامرانی کا ہمارے لیے جو ہے راستہ ہے۔ ایک خاتون، ایک پڑھی لکھی خاتون ہے عائشہ نام سے، اس نے جو ہے عورتوں کے لیے 12 باتیں قرآن کریم سے لکھی ہیں کہ عورت کا اخلاق و کردار قرآنی آیات میں بالکل ظاہر ہے۔ اگر عورتیں غور کر لیں، اگر یہ باتیں کسی بھی عورت کے اندر ہوں اور اپنے اندر عورتیں یہ صفات پیدا کر لیں تو وہ صرف گھر نہیں بلکہ پوری نسل کو سنوار دیتی ہیں۔ پہلی بات ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر نگراں بنایا ہے۔ یعنی انتظامی امور میں، انتظامات میں مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں۔ اس اعتبار سے نگراں ہے وہ انتظامی امور کے اندر۔ باقی تقوی و طہارت کے اعتبار سے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سی عورتیں تقوی و طہارت میں، دینی صفات میں مردوں سے بھی آگے نکل گئی۔ ایسی انہوں نے پاک باز زندگی گزاری اللہ سے ڈر کر کے کہ وہ مردوں سے بھی آگے نکل گئی اپنے تقوی و طہارت میں۔ لیکن انتظامی امور میں مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے تو وہ مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں کرتی، اپنے گھروں میں اپنی نہیں چلاتی بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہے، مردوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے بڑوں کے مشوروں سے چلنے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمرانی نہیں دوڑاتی کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، گھر میں یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا، جو میں کہہ رہی ہوں بس وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے گھر جو ہے بنتے نہیں ہیں بلکہ اجڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس سے گھر نہیں چلا کرتے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں مرد حاکم ہوتے ہیں انتظامی امور میں، تو وہ مردوں کے حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہے۔ دوسری صفت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ پردے کی سخت پابند ہوتی ہے، اپنی عظمت اور نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، کسی نامحرم کی نگاہ خود پر نہیں پڑنے دیتی، یعنی ایسی وہ اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اللہ سے ڈر کر ایسی زندگی گزارنے والی ہوتی ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی لمحہ کہیں بھی، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، وہ غیر محرم کی نظر اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتی، اس طرح سے جو ہے اپنے وہ حفاظت کرتی ہے۔ یہ دوسری صفت ہوئی۔ تیسری صفت ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت اور مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے کام سے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اپنی ناموس و عزت کی اور مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہی ایک مضبوط پلس پوائنٹ ہے عورت کے لیے، جو شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت کرتی ہے، اولاد کی بھی صحیح تربیت کرتی ہے، اور ان کو دین کا وارث بناتی ہے، اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک مضبوط پلس پوائنٹ ہے، اور یہ دیندار عورتوں اور لڑکیوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ان کے مرد ان کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں، کامل اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے مرد اور عورت کے درمیان میں کہ اس سے گھر بنتے ہیں، جڑتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت دینداری کے ساتھ اور خوف الہی کے ساتھ اپنا دینی مزاج بنا کے خود بھی دین پر چل رہی ہوتی ہے،
اور اپنے بچوں کو بھی دین پر چلانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ تب ہوتا ہے۔ چوتھی صفت ہے فالصالحات قانتات، دیندار عورتوں کی اور لڑکیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صالح و نیک ہوتی ہیں اور شوہر کی پوری فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور نیک صالح ہوتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھیں اور رمضان شریف کے روزے رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، یعنی برے کام نہ کریں، اور اپنے شوہر کا کہنا مانیں، اطاعت کریں، جائز کاموں میں ان کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے، داخل ہو جائے۔ تو یہ 4 صفات ہوئی۔ 5ویں صفت ہے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اس کی میں نے مزید تشریح ابھی تھوڑی دیر پہلے کر دی ہے کہ کسی بھی نامحرم مرد سے بات کرتے ہوئے وہ شرعی حدود کا لحاظ رکھتی ہے، شرعی حدوں کا خاص خیال رکھتی ہے، جیسے بازار میں خریداری کے دوران وہ شرعی حدوں کا پورا خیال رکھتی ہے۔ اور ایک صفت، دیندار عورت یا لڑکی جتنی عزت و خدمت اپنے والدین کی کرتی ہے اس سے زیادہ اپنے سسرال والوں کی کرتی ہے، تاکہ اس کے شوہر کی عزت بڑھے۔ اس سے زیادہ خدمت وہ اپنے سسرال میں اپنے سسر کی اور ساس کی خدمت کرتی ہے تاکہ اس کے شوہر کی عزت بڑھے۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ آج کل کے بیہودہ لباس مارکیٹ میں چلنے والوں سے وہ متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں دیندار عورتیں جو ہوتی ہیں، پاک دامن جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ شرم و حیا کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور ایک صفت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، عورت اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں اور اطاعت گزاری میں صرف کرتی ہیں، خرچ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے اور ان کو اپنے دین کا اور قرآن کا محنت کر کے وہ وارث بناتی ہے، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے ان کو۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عورت اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت ہی کر پائے گی جب خود اس کا بھی دینی مزاج ہوگا اور خود اس کا بھی دین کے اوپر چلنے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا، ایک شوق ہوگا، اور وہ دنیا کی زندگی کو بس ضرورت کی زندگی سمجھے گی، ضرورت سمجھے گی اور فانی سمجھے گی، اور یہ سمجھے گی کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے، مجھ سے میرے بچوں کے بارے میں، شوہر کے گھر کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ جو عورت زندگی گزارتی ہے اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جو مزاج بناتی ہے وہ دینی مزاج بناتی ہے، انہیں دین کا وارث بناتی ہے اور قرآن کا وارث بناتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے اندر وہ دینی صفات محنت کر کے پیدا کرنی ہوگی، تب جا کے وہ صفتیں ہماری اولاد کے اندر بھی منتقل ہوں گی، اولاد کے اندر بھی جو ہیں وہ صفتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ لیکن اگر خود کا حال یہ ہے کہ نہ کوئی نماز سے جو ہے دوریاں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، اور سورج نکلنے کے بعد جو ہے سو کر اٹھ رہے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے ہماری اولاد ساتھ میں اٹھ رہی ہے، اور گانوں کی دل دادا ہے، میوزک کی دل دادا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کھانا کھایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اب بتائیے ایسے بچے دیندار بنیں گے، ولی بنیں گے، قطب بنیں گے، کیا بنیں گے؟ یا کیا بنیں گے؟ یا بس بدماشی بنیں گے وہ، پھر جی وہ شریر ہی بنیں گے، بدماشی بنیں گے، بدماشی پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے دنیا میں۔ تو ماں جو ہے پہلا مدرسہ اور مکتب ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے یہ پہلا مدرسہ و مکتب ہے۔ ماں اچھی ہوگی تو اولاد بھی اس کی اچھی ہوگی، اور ایک عورت جو ہے اپنی نسلوں کو سنوار دیتی ہے اگر یہ دیندار ہوتی ہے۔ اگر عورت دیندار نہ ہو تو اس کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ دیندار عورتیں، دیندار لڑکیاں جو سلیقہ مند ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرتی ہیں اور کفایت شعار ہوتی ہے۔ اور ایک دیندار عورت کی معاشرے میں الگ ہی پہچان ہوتی ہے،
الگ ہی پہچان ہوتی ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کی عزت جو ہے ان کی شوہر کی عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ تو ایک الگ پہچان ہوتی ہے سوسائٹی میں ایسی عورتوں کی، دیندار عورتوں کی۔ اور اکثر عورتیں و خواتین جو دیندار ہوتی ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلتی، تھوڑے تھوڑے سے بہانے کر کے بازاروں میں، پارکوں میں نہیں پھرتی، گلیوں میں اور سڑکوں پہ نہیں پھرتی، وہ گھروں میں رہتی ہیں۔ دیندار عورتوں کی یہی پہچان ہوتی ہے، انہیں وہ سازشیں اور چالاکیاں نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ عورتوں کا جتنا باقی لوگوں سے میل جول کم ہوتا ہے، اتنی ہی عورتیں شرم و حیا کا پیکر بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے حکم ہے وقرن فی بیوتکن۔ پچھلے بیان میں نے تفصیل سے اس آیت کی تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ عورتوں کے لیے اصل حجاب یہ ہے کہ حجاب بالبیوت، کہ گھروں میں وہ پردے کے ساتھ رہیں، اور گھروں میں ان کا قرار سے رہنا، پردے کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ گھروں میں پردوں کے ساتھ رہنا، یہ اس کی تفصیل اور تشریح میں نے پچھلے بیان میں کر دی تھی۔ تو ان تمام خصوصیات کا اور ان تمام صفات کا عورت میں ہونا اسے نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محنت کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ کام ہوگا ہمت سے، جذبے سے، صرف بیان کر سن کے جو ہے اس کو دلوں سے نکال دینا اور اس پر عمل نہ کرنا اور پھر اسی طرح کی زندگی پہ جو ہے آ جانا جیسے گزر رہی تھی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، اپنے بارے میں خود فکر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت کو اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب خود ہمیں اپنے بارے میں فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے محنت کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، خود دیندار بنیں، نمازی بنیں، گھروں کا ماحول اور گھروں کی جو فضا وہ دینی فضا بنائیں، دینی ماحول بچوں کو فراہم کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے اوپر کڑی نگرانی کریں اور ان کی حفاظت کریں، کیئر کریں۔ یہ ہماری خواتین کی پوری ذمہ داری ہے۔ اب 17 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہماری خواتین ان کو اپنے دامن سے باندھ لے، اپنے پلے سے باندھ لے، تو ان کی زندگی ایک سکون والی زندگی ہوگی اور وہ گھر کی ملکہ اور شہزادی بن کر زندگی گزارنے والی ہوں گی۔ وہ کیا ہے کہ اے خاتون، تیرا حسن تیری شکل و صورت نہیں بلکہ تیری پاکیزہ سیرت ہے۔ عورت کا اصل جو حسن ہوتا ہے وہ شکل و صورت نہیں ہوتا بلکہ پاکیزہ سیرت ہوتا ہے، پاکیزہ عادت ہوتا ہے، اور پاکیزہ عادت، پاکیزہ سیرت وہ اسلامی اصولوں سے بنتی ہے، اسلام کے اصولوں پر چلنے سے جو ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اور تیرا زیور سونا چاندی نہیں ہے، تیرا زیور یہ ہیرے جواہرات نہیں ہے، بلکہ تیرا زیور تیری شرم و حیا ہے، اور حیا آدھا ایمان ہوتا ہے۔ اگر تو غریب ہے تو اپنی غریبی پر رنج نہ کر، دنیا میں بہت سی عورتیں تجھ سے زیادہ غریب و نادار ہیں، یہ سوچا کر کہ مجھ سے زیادہ بھی دنیا کے اندر بہت سی عورتیں غریب اور نادار ہیں، اس پر رنج نہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نے تجھے حسین بنایا ہے تو اپنے حسن پر غرور نہ کر، ان قریب یہ حسن ختم ہو جائے گا۔ اگر تیرا چہرہ دلکش نہیں ہے تو غم نہ کر، اپنی صورت کو سیرت سے بدل دے، دلکش ہو جائے گا۔ اگر تو شادی شدہ ہے تو تیری دنیا تیرا خاوند اور شوہر ہے، اپنے آپ کو اس دنیا سے باہر نہ لے جا ورنہ ذلیل ہو جائے گی۔ اپنا دل شوہر کو دے دے، اس کا دل آپ سے آپ تیری مٹھی میں آ جائے گا۔ تیرا لباس تیرا شوہر ہے، اس لباس کو مت پھاڑ اور اس کے عیب کسی سے بیان نہ کر ورنہ رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی۔ تیرا شوہر بھی اپنے والدین کا بیٹا ہے، اسے ان کی خدمت سے نہ روک۔ شادی کے بعد تیرے سسر کا مقام بھی تیرے باپ کے برابر ہوتا ہے اور تیری ساس کا رتبہ تیری ماں کے برابر ہوتا ہے، یہ کبھی نہ بھول۔ تیری بہو بھی تیری بیٹے کے برابر ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے پیش آ،
گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور تیرا بچہ دل کا کچا ہے، اسے بھوتوں سے، چڑیلوں سے اور ایسے ہی دوسری چیزوں سے مت ڈرا، ورنہ وہ بزدل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر خدا کا ڈر پیدا کر، وہ بڑے ہو کر پاک باز اور بہادر ہوں گے، جس پر تو ناز کرے گی۔ ناچ گانوں سے خود کو بھی روک اور اپنے بچوں کے اوپر بھی نگاہ رکھ۔ تیری اولاد تیرے گھر کی آئینہ دار ہے، اس آئینے میں لوگ تجھے دیکھیں گے، یہ کبھی نہ بھول۔ اولاد سے پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کے کیریکٹر کا، ماں باپ کے کردار کا۔ ایک ہماری طرف کی کہاوت ہے، ہماری طرف یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ جس گھر میں ماں چٹک مٹک اس گھر میں دھی کا کیا کام، اور جس گھر میں ساس چٹک مٹک اس گھر میں بہو کا کیا کام۔ اس لیے جو ہے ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے ہماری اولاد کے لیے۔ تو اولاد کو بھی جو ہے، اور اولاد ہمارے لیے آئینہ ہوتی ہے، اولاد سے پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کا۔ تو اس آئینے میں لوگ تجھے دیکھیں گے، اے ماں کبھی تو اسے نہ بھول۔ اگر تو ماں ہے تو یاد رکھ، ایک صحیح تربیت دینے والی ماں 100 تعلیم یافتہ استادوں سے بڑھ کر ہے۔ پاکیزہ خاتون مرد کی سب سے بڑی معلم اور مربی ہوتی ہے، اگر وہ اپنے اصل مقام کو پہچان لے۔ اگر تو سچی اور ایمان والی ماں ہے تو تو اپنے گھر کی جنت کی بہار اور اپنی اولاد کو دین و اسلام کی روشنی اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کا سبق پڑھا کر اپنے آپ کو جنت کی حقدار بنا لے۔ یہ نہ بھول، یہ نسلیں آگے تک چلیں گی، اس لیے اپنی اولاد کو اچھی اور صالح بنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نسلیں آگے تک چلے گی، یہ دیندار ہوئی تو ان کے ذریعے سے ہماری نسلوں میں دین پھیلے گا، نسل در نسل دین پھیلے گا۔ تو اس لیے اس کی ہمیں کوشش ہو، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے فکر ہو کہ ہم خود بھی دین و شریعت کا پابند بن کے چلے، اپنی اولاد کو بھی دین و شریعت کی جو ہے پابند بنائیں، نماز کی خود بھی پابند بن کے چلیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کو حکم کرے، قرآن کریم کی تلاوت اس کا روزانہ کا معمول بنائے، پردے کا پورا اہتمام کرے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، جی شیطانی حملوں سے محفوظ رہو گی۔ اور اگر خود اس کی حفاظت نہ ہوئی، اور جو دل نے کہا، جو نفس نے کہا، جس طرف شیطان نے بہکایا لے جایا اور اسی کے پیچھے ہو لیے، تو پھر اس میں ہمارے لیے نہایت جو ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے پھر اس میں بڑی خرابی ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے ہلاکت کا سبب بنے گی۔ جی ہمارے لیے جو ہے یہ تکلیف کا اور ہلاکت کا سبب بنے گی یہ چیزیں۔ اس لیے خود بھی دین و شریعت کے پابند بن کے چلے، اپنی اولاد کو بھی جو ہے دین کا پابند بنائیں، قرآن کریم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کی فکر دلائیں، اور اپنے تعلیمی نظام کو درست کریں۔ جس طرح سے ہم نگرانی دنیاوی تعلیم میں اپنے بچوں کی کرتی ہیں، ٹیوشن کا انتظام، کیا سبق یاد کیا یا نہیں کیا، ہماری پوری توجہ ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جو ہماری بنیادی اور اصل چیز ہے۔ سب سے بہتر چیز اگر ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں تو وہ اچھے آداب، اچھے اخلاق ہیں، اچھی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی تعلیم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور گفٹ ہم اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے تو ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور ایسی اولاد مرنے کے بعد مغفرت کی بھی دعا کرتی ہے، اور اپنے ماں باپ کو عزت بھی دیتی ہے۔ اور ایسی اولاد جن کو ہم نے اچھی تہذیب، اچھے اخلاق سکھائے ہوتے ہیں، اچھی تہذیب سکھائی ہوتی ہے، تو وہ بڑے ہو کر اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، بڑا نہیں سمجھتے پھر وہ، اور اسی طرح سے وہ عزت دیتے ہیں جس طرح سے وہ عزت کے والدین حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔